روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحر شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم بڑے خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب پر۔ اسی موضوع کے متعلق آج ہم اور گفتگو کریں گے اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے پھر اس دوسری قسط کا اہتمام کیا تاکہ ان باتوں کو بھی سیکھا جا سکے جن کو سیکھنا ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھا اور جانا، آج اسی موضوع کے متعلق آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پیشن گوئی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر پیشن گوئی کا تعلق مستقبل سے نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے۔ اگر ہر پیشین گوئی کا تعلق مستقبل سے نہیں ہوتا تو پھر اسے پیشین گوئی کیوں کہتے ہیں؟ جی، یہ تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ پیشین گوئی سے مراد ہے جو آنے والے وقت کے بارے ہمیں بتاتے، جو کچھ اس کے بارے بتایا جاتا ہے وہ کب پورا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ وہ پیشین گوئی ہے یا پریڈکشن ہے تو ظاہر ہے وہ مستقبل کے بارے ہے، حال کے بارے میں تو ہو نہیں سکتی۔ اگر حال ہوگا یا زمانہ حال کے بارے ہم گفتگو کریں گے تو پھر اسے پیشین گوئی نہیں ہم کہہ سکتے، پھر اسے زمانہ حال کی پیش گوئی کی جگہ ہم زمانہ حال کی گفتگو یا واقعات یا جو کچھ ہو رہا ہے حالات ہم وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پیش گوئی جو ہے یا پیشین گوئی جو ہے اس کا تو تعلق ہی مستقبل سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر پیشین گوئی جو ہے خواہ وہ 10 منٹ کے بعد پوری ہو، خواہ 10,000 سال کے بعد پوری ہو، وہ اس لیے پیشین گوئی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے گفتگو کرتی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی کہ پیشن گوئی جو ہوتی ہے وہ مستقبل سے متعلق ہی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال پادری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وقت نزدیک ہے، اس بات سے کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا قیامت ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے آپ کو وقت کے تعلق سے مختصر طور پر بتایا ہے، جی، لیکن جب آپ نے پیشین گوئی کے بارے بات کی ہے تو پیشین گوئی میں نے بتایا کہ ہمیشہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اور جب وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے تو پھر اس کا وقت کوئی درج نہیں ہوتا کہیں بھی۔ اب پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں خدا نے آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ آنے کے بعد جب ابلیس کو سزا دی تو وہ پہلی پیشین گوئی ہے جو بائبل مقدس میں درج ہے، اور وہ وہاں لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا اور ابلیس اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلی پریڈکشن یا پیش گوئی ہے۔ اس کے علاوہ ملاکی تک تقریباً 300 سے زیادہ پیشین گوئیاں ہیں، اور ہر پیشین گوئی جب کی گئی اس وقت لوگوں نے یہی محسوس کیا یا ان کا نظریہ یا ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اب چند گھنٹوں میں، لمحوں میں، سال میں، 2 میں یہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن
وقت تو خدا جانتا ہے، جی وہ کب پورا ہوگا یہ خدا جانتا ہے، کب ان کو سزا ملی، کب نجات کا انتظام ہوگا یہ خدا جانتا ہے، بے شک، کب کشتی بننا شروع ہوئی، کب بارش برسے گی یہ خدا جانتا ہے، کب کشتی واپس آ کر کوہ ارارات پر رکے گی یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن جو کشتی کے اندر ہے یا کشتی کے باہر ہے وہ تو یہی جانتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ وقت نزدیک ہے۔ اب مکاشفہ میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جی کہ وقت نزدیک ہے، جیسے مقدس پطرس نے بتایا کہ ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک کے دن۔ مطابق، اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کریں کہ وقت کیسے نزدیک ہے، جی تو مسیح یسوع جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس دریائے اردن پر آئے جی تو وہاں مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اعلان کیا کہ دیکھو خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ لکھا ہے لوکا کے انجیل میں ہی کہ مسیح یسوع کھڑا ہوا، متی کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی قریب نہیں بلکہ آ چکی ہے، ہے، اور وہ بادشاہی مسیح یسوع کی صورت میں ان کے درمیان کھڑی تھی۔ جی اور جو لوگ اس وقت مسیح یسوع کی اس قدرت سے، ان معجزات سے، اس تعلیم سے، اس کی زندگی سے جو فیض پا رہے تھے، ان کے لیے تو وہی وقت تھا، ان کے لیے تو وقت قریب تھا۔ جی پھر جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ وقت قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ خدا کے پاک کلام میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، مکاشفہ کے 3 باب میں آخری کلیسیا کے ساتھ خداوند بات کرتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا۔ اب وقت قریب ہے، اس کلیسیا کے لیے تو وہ دروازے پر کھڑا ہے، وہ تو 1000 سال 2000 10,000 سال کی بات نہیں ہو رہی، جی وہاں وقت قریب ہے، وہ تو دروازے پر کھڑا ہے اور دروازے پر کھڑا ہو کر کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب جو اندر بیٹھے ہیں یہ تو ان کا کام ہے کہ کنڈی کھولیں، صحیح، اندر سے دروازہ کھولیں، اور خدا نے ہمیشہ آموز کی کتاب میں لکھا ہے، صحیفے میں لکھا ہے کہ خدا کبھی وہ ایسے کام نہیں کرتا جب تک وہ اپنے بندوں پر اسے ظاہر نہیں ظاہر کرتا۔ نہ کر دے، ابراہیم پر اس نے ظاہر کیا، ابراہیم کو اس نے سدوم اور عمورہ کی تباہی کے بارے بتایا، اس نے بتایا کہ وقت نزدیک ہے۔ نوح کو اس نے بتایا وقت نزدیک ہے۔ داؤد کو اس نے بتایا وقت نزدیک ہے۔ پھر جب وہ اسیری میں چلے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ وقت نزدیک ہے۔ جب یوسف قید میں تھا اور بادشاہ کو وہ خواب آئے فرعون کو، تو وہ یوسف نے اس کو بتایا کہ خدا کے شیڈول کے مطابق وقت قریب ہے۔ تو یہ خدا کا ٹائم ٹیبل ہے، اور خدا کا ٹائم ٹیبل چونکہ انسان نہیں جانتے، وہ اپنے ٹائم سے چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ٹائم سے کام کرے، جو ممکن نہیں۔ ہمیں خدا کے ٹائم کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ خدا ہمارے وقت کے مطابق آئے گا۔ وقت قریب ہے، وہ فرض کیا آج میرا خدا مجھے اس دنیا سے بلا لیتا ہے، تو مسیح یسوع نے مریم اور مارتھا سے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اگر لازر قیامت میں چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو یہ قیامت لازر کے لیے تھی، میرے لیے تو کسی وقت بھی ہو سکتی۔ اگر آج خدا مجھے بلا لیتا ہے تو پھر وقت میرا تو ختم ہو گیا نا۔ یہ بیسیکلی اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ لوگ تیاری کریں، سستی نہ کریں، نیند سے جاگے، بدعتوں سے باہر آئے،
اپنے آپ کو درست کرے، اپنی عبادات کو درست کرے، عقیدے کو درست کرے، اپنی تعلیمات کو درست کرے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اور کرنتھس کے خط میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ ملے گا جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، اچھے یا برے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے، زندگی ہے، پتہ نہیں اس کی ڈور کب ختم ہو جائے۔ اس لیے یوحنا سے کہا گیا کہ ان باتوں کو لکھ لے کیونکہ وقت نزدیک ہے، تاکہ ایماندار جن تک یہ رویائیں تو لکھ کر بھیجے گا وہ تیار رہے۔ اور وہ مکاشفہ کی آخری آیت بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے اے خداوند یسوع آ، وہ بھی اسی وقت کی بات کر رہے تھے۔ آج ہم بھی اسی وقت کی بات کر رہے ہیں، آج کے لوگ بھی اسی وقت کی بات کر رہے ہیں، لیکن وقت کون جانتا ہے؟ صرف آسمان پر بیٹھا رب الفاج یہوہ خدا۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، جس طرح آپ نے بتایا کہ وقت نزدیک ہے، کہ وقت تو آ چکا ہے، اب ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو تیار کریں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت ورس آموس نبی کی کتاب سے بتائی ہے کہ یقیناً خداوند خدا تب تک نہیں بولتا جب تک اپنے بید اپنے لوگوں پر اشکار نہ کر دے۔ تو خداوند تو ازل سے ہی نبیوں کے وسیلہ سے بولتا آیا ہے، کلام کرتا آیا ہے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج بھی وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بتاتا ہے، بولتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا المسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فرشتوں کو کسی کے پاس بھی بھیج سکیں؟ مکاشفہ کے علاوہ یہ اختیار ہمیں اور کیوں نہیں ملتا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم علمی کا عقیدہ یا نظریہ یا مکتب فکر رکھنے والے لوگ اس قسم کے سوال آج ہی نہیں، یہ سینکڑوں سال سے، ہزارہ سال سے ہو رہے ہیں۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں مسیح یسوع کی ذات اقدس کے بارے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاک کلام میں یوحنا کی انجیل جو یونانیوں کے فلسفے کے جواب میں لکھی گئی تھی، مقدس یوحنا نے انجیل کا آغاز دوسرے انجیل نبیسوں کی طرز پر نہیں کیا۔ مقدس متی نے فرق طریقے سے کیا، مرکس نے فرق طریقے سے کیا، مقدس لوکا نے فرق طریقے سے کیا، مقدس یوحنا نے فرق طریقے سے کیا، اور اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابتدا میں کلام تھا۔ سوال یہ ہے کون سی ابتدا؟ اور اگر ابتدا تھی اور پھر اس میں کلام تھا تو پھر وہ ابتدا اور کلام کیا تھے؟ اور ابتدا کا اور کلام کا آپس میں تعلق کیا تھا یا کیا ہے جس کو مقدس یوحنا اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت شروع اس طرح سے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ عبرانی زبان کا یہ متن نہیں ہے۔ عبرانی زبان کا متن یہ ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا، جسے مقدس یوحنا نے پھر اپنی انجیل میں کہا کہ وہ خدا کا کلمہ ہے یا کلام ہے اور جس کے وسیلے سب چیزیں پیدا ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کائنات کا، خواہ وہ اس جہان کی ہے یا اگلے جہان کی ہے، دونوں جہانوں یا جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کی تخلیق جس مٹیریل سے ہوئی ہے، جس مواد سے ہوئی ہے، وہ ابتدا ہے۔ اور ابتدا کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ چونکہ ابتدا ہے
اس لیے فرشتے بھی اسی ابتدا سے اسی کلام سے پیدا ہوئے، اور چونکہ فرشتے اس ابتدا سے اس کلام سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فرشتوں پر واجب ہے کہ وہ خداوند باپ کی یا مسیح یسوع کی روح القدس کی فرمانبرداری کرے۔ اس کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے ہونے کے ناطے وہ آزاد مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ صحیح۔ آزاد مرضی صرف انسان کو دی گئی ہے۔ چونکہ آزاد مرضی انسان کو دی گئی ہے، اس لیے انسان اپنے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیک و بد کی پہچان کرے یا نہ کرے۔ صحیح۔ فرشتے یہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے اس کے حضور لکھا ہے کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے۔ صحیح۔ فرشتے جو ہے وہ خدا کے حکم کے، اس کے کلام کے تابع ہیں۔ چونکہ کلام کے تابع ہیں اس لیے وہ مسیح یسوع کے تابع ہیں۔ صحیح۔ چونکہ مسیح یسوع کے تابع ہیں اس لیے ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، اس لیے نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو جواب دینے کی یا اس کی بات نہ ماننے کی گنجائش۔ فرشتوں کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس مرضی نہیں ہے۔ اس لیے جو خداوند یسوع ان سے کہتا ہے وہ انہیں کرنا ہے بائی آل مینس، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، انہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان کو ماننا ہے، اور وہ مانتے ہیں، اور یہی بائبل کی 66 کتابیں ہمیں بتاتی۔ جی، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 4 آیت میں حضرت پولس رسول فرماتے ہیں کہ آسمانی باتوں کا بیان کرنا اچھا یا مناسب نہیں۔ پھر حضرت یوحنا کو ایسی باتیں لکھنے کی کہاں کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مقدس پولس اپنے کرنتھس کے خط میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کس کیفیت میں تھا، اور میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کچھ باتیں جو میں نے وہاں دیکھی وہ انسان کو بیان کرنا روا نہیں۔ بات انسان کی ہو رہی ہے، صحیح۔ بات خداوند یسوع کی نہیں ہو رہی۔ جو ان چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی نہیں ہو رہی۔ وہ یوحنا عارف کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، جو چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں، ان کو لکھ لے۔ صحیح۔ کون؟ جو آسمان پہ موجود ہے۔ ٹھیک۔ پہلا باب جو ہے مکاشفہ کا، وہ صرف مسیح یسوع کی ذات، شخصیت، خد و خال، اور اس کے چہرے، اور اس کے لباس، اور اس کے بارے بتاتا ہے۔ جی۔ پھر دوسرا اور تیسرا باب اس وقت کے دور کی کلیسیاؤں کے بارے بتاتا ہے، کیونکہ پہلا باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو باتیں تو دیکھتا ہے، تو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ مسیح یسوع کو دیکھ رہا ہے اس کے جلال کی صورت میں۔ جی۔ پھر جو باتیں تو نے دیکھی، جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں، اور جو باتیں ہونے والی ہیں۔ 4 باب سے لے کر 21ویں باب 22ویں باب تک پھر آپ کو ان کلیسیاؤں کا ذکر نہیں ملے گا۔ جی۔ اس کا مطلب مکاشفہ کی کتاب کو 3 بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو کہ یوحنا رسول کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جی۔ دوسرا حصہ جو وہ جس ماحول میں، جن لوگوں میں رہ رہا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جو مستقبل میں ہے، جو اس کو دکھائی گئی ہے، لیکن کون دکھا رہا ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ جی۔ کوئی انسان نہیں دکھا رہا۔ جی۔ اور جب دکھا رہا ہے تو دکھانے کے ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ ان کو لکھ لے۔
7 بار یہ الفاظ مکاشفہ میں آئے ہیں. ان کو لکھ لے، ان باتوں کو لکھ لے. 7 بار یہ الفاظ آئے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے تاکہ لوگ ان کا مطالعہ کریں اور تیاری کریں، تاکہ وہ جانیں، تاکہ خدا کے لوگ جانیں، تاکہ ایماندار جانیں، تاکہ کلیسیائیں جانیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تاکہ ابلیس جانے کہ اس کا حال کیا ہوگا، تاکہ ابلیس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو ٹاؤٹس ہیں یا اس کے جو کارندے ہیں وہ جانیں کہ کیا ہوگا. بدی کی قوتیں جانیں کہ وہ آئے گا، وہ بادشاہی کرے گا. وہ جب بادشاہی کرے گا تو پھر یہ ابلیس اور حیوان اور جھوٹا نبی یہ آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. ان باتوں کو لکھ لے تاکہ ابلیس اور اس کی تاثیریں بھی یاد رکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور ایماندار بھی یاد رکھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ جس دور میں پتمس کے جزیرے میں مقدس یوحنا یہ رویائیں دیکھ رہا تھا، تب مقدس پولس شہید ہو چکا تھا. مقدس پطرس کو شہید کر دیا گیا تھا. یوحنا عارف کے بھائی یعقوب کا سر جو تھا وہ ہیرودیس نے کٹوا دیا تھا. اسی لیے خداوند یسوع جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور مستقبل کی بات کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بات کرتا ہے، بنفس نفیس بات کرتا ہے، بالمشافہ بات کرتا ہے، تاکہ یہ باتیں سند رہیں اور بوقت ضرورت ایماندار اور بے ایمان کے کام آئیں. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا ہے. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یوحنا عارف کا مکاشفہ کب اور کہاں موصول ہوا اور یہ کتاب کب عہد نامہ میں شامل ہوئی؟ ہاں، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے پوچھی ہے جس کے بارے صاحب علم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یوحنا عارف کی معرفت دیا گیا مسیح یسوع کا مکاشفہ جو ہے یہ پتمس کے جزیرے میں ان کو ملا جب وہ کیسر دومیتیان کی اظہار ثانی کے صلے میں وہاں پر قید تھے یا نظر بند تھے. وہاں ان پر وہ 18 مہینے وہاں پر قید رہے، اور ان 18 مہینوں میں یہ 1.5 سال میں یہ رویائیں انہوں نے دیکھی. اس وقت ان کی عمر 85 برس تھی. پھر جب وہ واپس آئے تو واپس آ کے پھر کلیسیا کے لوگوں نے ان کو کہا اس کے بارے تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ لکھ لے. کلیسیا کے لوگوں نے کہا افسس کی کلیسیا میں، کیونکہ وہ افسس کی کلیسیا کے پاسبان تھے، اور وہاں سے ہی ان کو دومیتیان نے نظر بند کیا یا قید کیا یا پکڑا تھا. کلیسیا کے لوگوں نے، جن میں تیموتھیوس، تیتس، فلیمون، دوسرے تیسرے لوگ، بڑے اہم لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا جی آپ انجیل اور دیگر اپنے خداوند کے ساتھ تعلقات کو بھی ورثہ تحریر میں لائے. اور وہ لائے، اور اس وقت 95 میں یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی. لیکن ہمارے پاس جو نئے عہد نامہ کی فہرست ہے، یہ فہرست مرتب کی گئی 4 صدی عیسوی میں. اس سے پہلے آپ کے پاس متی کی انجیل ہے، میرے پاس لوکا کی انجیل ہے، اس کے پاس مرکز کی انجیل ہے، کلیسیاؤں کے پاس خطوط ہیں. اس طرح سے لوگوں کے پاس تھی بہت ساری کتابیں، لیکن وہ ایک خاص ترتیب میں موجود رہی تھی. تو جب 325 میں کانسٹنٹائن کیسر جو تھا وہ مسیحی ہوا، تو پھر ایک کونسل، چرچ کونسل جو تھی، اس کا انعقاد کیا گیا. اس چرچ کونسل نے یہ جو 27 کتابیں ہیں نئے عہد نامے کی، ان کتابوں کا انتخاب کیا، جس کے بارے آج بھی بہت سارے جو نقاد ہیں، جو کرٹکس ہیں، جو اینٹی بائبل ہیں یا اینٹی نیو ٹیسٹمنٹ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انجیل برناباس بھی یہ ہے اور وہ ہے اور بہت سی انجیلیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کانسٹنٹائن کیسر کے مسیحی ہونے کے بعد کارتھیج کے مقام پر چرچ کونسل کا انعقاد کیا گیا، اور چرچ کونسل نے یہ فہرست جو تھی اس کو مرتب کیا، کیونکہ کارتھیج وہ مقام ہے جہاں کلیسیا پر بے حد ظلم کیے گئے۔ سمرنا کی کلیسیا پر، وہاں پر کتاب اگر آپ کو مل جائے ضرور پڑھے، شہیدان کارتھیج، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ایمان کی خاطر، خدا کے کلام کی حفاظت کی خاطر، خدا کے الہام کی حفاظت کی خاطر کن کن دکھوں سے، موت تو آئی چلی گئی لیکن کن کن دکھوں سے وہ گزرے یہ وہ جانتے ہیں۔ بشپ پولیکارپ ان کے درمیان شہید کیا گیا، دوسرے بہت سارے لوگ شہید کیے گئے، اور پھر کارتھیج کے مقام پر جب کانسٹنٹائن مسیحی ہو گیا تو چرچ کونسل کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں یہ فہرست بنائی گئی، اور اس فہرست میں چونکہ یہ سب سے آخر میں لکھی گئی کتاب ہے، اس لیے اس کو 95 عیسوی میں لکھا گیا، اور 95 عیسوی میں اس کو اس فہرست میں سب سے آخر میں حصہ دیا گیا، اور یہ چونکہ نبوتی کتاب ہے، مسیح خداوند کے آنے کی بات کرتی ہے، اناجیل کے واقعات کے، پھر اعمال کی کتاب کو، خطوط کی تعلیمات کو، ان ساری باتوں کے بعد کلیسیا یا دلہن جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اس لیے اس کو آخر میں رکھ دیا گیا تاکہ کلیسیا پہلی متی کے انجیل سے شروع کرے اور پھر اپنے مستقبل کے بارے خدا کے منصوبے سے واقف ہو۔ اس لیے اس کتاب کو 95 میں جب تحریر کیا گیا تو کارتھیج کے مقام پر فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، بہت ہی دلچسپ باتیں تھیں۔ یقیناً ناظرین ان تمام باتوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، جو کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہر ایماندار کا جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ آخرت کی باتیں ہیں، اور یہ نئے آسمان اور نئی زمین اور نئے یروشلم اور مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان باتوں سے ہم نے برکت پائی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی